السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے معدے کا مقام۔ معدہ خالی ہو تو پہلے سے زیادہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی ہونے کی صورت میں معدے کے عضلات سکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں معدے کی شکل درانتی نما، اس کے پیندے کا رخ عقبی، لائل اور جسم معدہ تھیلی کی طرح، اور اس کا رخ عقبی تقابلی ہو جاتا ہے۔ خالی معدہ و قدرے دائیں جانب جھک جاتا ہے۔ زیریں معدے کی شکل نالی کی طرح ہوتی ہے اور اس کا رخ عقبی دائیں جانب۔ یہ عموماً وسطیہ کے دائیں سمت تقریباً 1.5 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ معدے کا مقام کبھی ریڑھ کے ستون کے سامنے اور کبھی کسی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ عام طور پر معدے کی حدود کا رخ بالائی زیریں سمت میں بڑی قوس کا تقابلی یا سامنے کو اور چھوٹی قوس کا عقبی یا پیچھے کی جانب ہوتا ہے۔ پیٹ پھولنے پر اس کی شکل ترچھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے گزرنے والا محوری خط رخ کے اعتبار سے تقابلی دائیں جانب ہوتا ہے۔ پیٹ پھولنے پر اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔ زیریں معدہ دائیں جانب لٹک جاتا ہے اور اپنی وسطی محوری سطح سے تقریباً 2 انچ دور کھسک جاتا ہے۔ اپنے عمودی خط پر رہ کر معدہ اپنا مقام سے کھسکنے نہیں پاتا۔ زیریں نالی کا جھکاؤ عقبی یعنی پیچھے کی جانب ہوتا ہے۔ پیندی کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اور اس کا رخ بالائی سمت ہو جاتا ہے۔ بالائی سطح سامنے کی جانب جھکتی ہے اور زیریں سطح پیچھے کی جانب۔ پھولے ہوئے معدے میں قلبی سرے والی دراز پر خاص فرق نہیں پڑتا۔ معدہ اب بھی پیٹ کی خلا جوف شکم کی بائیں جانب لٹکتا ہے۔ حد سے زیادہ پھولنے پر معدہ پیٹ کے بڑے حصے کو محیط کرتا ہے اور پیٹروں کے گڑھے کو اپنی زد میں لے سکتا ہے۔ پھولے ہوئے پیٹ کا اثر بڑی قوس کے رخ پر نسبتاً زیادہ اور معدے کی چھوٹی قوس کے رخ پر بے حد کم پڑتا ہے۔ معدے کی بناوٹ۔ معدہ 4 قسم کے غلاف سے محیط ہے۔ پہلا سیرس غلاف، دوسرا عضلاتی غلاف، تیسرا تخت محافظ غلاف اور چوتھا مخلوط غلاف۔ سیرس غلاف آبی جھلی سے بنتا ہے جو معدے کے کثیر حصے کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ جن حصوں کو سیرس غلاف نہیں ڈھانپتا ان میں پہلا معدے کی چھوٹی قوس کے ایک سے دوسرے سرے اور دوسرا غیر مخلوط تکون شامل ہے۔ یہ غیر مخلوط تکون زیریں تقابلی سطح پر موجود ہوتا ہے اور اس کا رخ قلبی سرے والا درز سے کسی قدر بائیں طرف ہوتا ہے۔ عضلاتی غلاف یکساں عضلاتی بافتوں سے بنا ہوتا ہے اور اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ طویل عضلاتی سے بنی پہلی تہ بیرونی تہ، دری عضلاتی سے بنی ہوئی وسطی تہ، عربی عضلاتی سے بنی ہوئی اندرونی تہ۔ بیرونی تہ بنانے والے طولانی عضلات گلے کی نالی میں موجود طولانی عضلات کے ساتھ مسلسل رہتے ہیں۔ پھر معدے کے زیریں حصے پر
पहुँच कर 12 इंगश्त आंत के तवीली उज़लात के साथ चलते हैं। इन उज़लात की तादाद छोटी कौस के किनारों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ इनमें से चंद हिस्से अलग होकर मैदे की नाली बनाते हैं। इस नाली का मकसद सियाल मादों का जल्द अज जल्द पहुँचना होता है। वस्ती तय जो वर्दी की उज़लाती से बनती है, पैंदी से चलकर ज़ेरी मादाई दराज तक पहुँचती है। ये वर्दी उज़लाती अपनी सफ़र के शुरू में नाजुक और तरतीबवार होता है, मगर ज़ेरे नाली अबूर करते ही इनमें किसी कदर घटियापन आता है और ज़ेरे मैदा पर जमा होकर मज़बूत उज़लाती घेरा बनाते हैं, जिसका नाम ज़ेरी मादाई उज़ला है। ये उज़ला मखलूत झिल्ली की एक दूसरी तह में महफूज होता है। घेरे के सबब से बैरूनी हिस्से के उज़लात 12 अंगश्त आंत अज़्ज़ी के उज़लात के साथ मुसलसल रहते हैं। तीसरी उज़लाती तह, जो कि अंदरूनी तह कहलाती है, अरबी उज़लात से मिलकर बनती है, जो गले की नाली के ज़ेरे हिस्से पर मौजूद दोहरी उज़लात के साथ सिलसिला कायम रखते हैं और मैदे पर से हल्का बनाते हैं। फिर नीचे की जानब तिरछे और मैदे की दोनों सतहों के दाएं रुख पर बहुत दूर तक चलते हैं। उज़लाती बाफ्ते जब तक ज़ेरी मादाई दरारों से करीब होते हैं नज़र नहीं आते, मगर जब दूरी उज़लात के साथ मिलकर मुसलसल होते हैं तो मैदे की बड़ी कौस की ज़ेरी ढीलान पर दिखाई देते हैं। तहत मखलूत की तह उज़लाती तह और मखलूती तह के पेचों होती है। ये तह कुशादा जालीदार नसों से बनती है और राबते का वसीला बनती है। एक काम इस तह का ये भी है कि ये वो रास्ता बनाती है जिस पर चलकर खून की शरेयानें मखलूती गुलाफ में दाखिल होने से पहले बट जाती हैं। मखलूत गुलाफ परस्तूनी बाफ्ते एक तह बनाते हैं। ये गुलाफ नरम और प्लस पीला और मैदा के खाली रहने की सूरत में कई तहों में मज़ीद बनते हैं। इन तहों के उज़लात तुलानी होते हैं, जिसके सबब उज़लाती और मखूत तहों के दरमियान बेकायदा रबत है। जो ही मैदा फूलता है तो ये तहें गायब हो जाती हैं। मखूत गुलाफ ज़ेरी मैदा वाला सिरे की जानब मज़बूत और घटिया होता है। सेहतमंद जवान में इस गुलाफ की रंगत हल्की सुर्ख मगर कम उम्री में सुर्ख गुलाबी और मरने की सूरत में धब्बेदार दिखाई देती है और इसकी सतह पर भूरे रंग के दाग आतशी अदद से मुआयना पर दिखाई देते हैं, जो कि इसके अंदर कई किनारों वाले गढ़ों की सूरत में मिलते हैं। एक गड्ढा कुतर में 1/100 इंच से 1/350 इंच तक होता है। सबसे बड़ा गड्ढा का मुकाम ज़ेरी मैदा के ऐन करीब है। यह गड्ढा मुफ्त पहलू अंगबीन बनाता है, जिसके इर्द गिर्द मखलूती गुलाफ ऊंचा टीला बनाता है। हर टीला, जो कि अरूका शायरिया कहलाता है, छोटी छोटी नसों के मजमूए से बनता है।
نیلی زیر معدہ کی مخلوطی جھلی پر پہنچ کر انگشت نما ابھار بناتا ہے جو تعداد میں 200 ہوتے ہیں۔ گڑھوں کے درمیان خلا میں مادائی غدود کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہر مادائی غدود کی شکل نالی نما اور اس کا رخ مخلوطی غلاف میں عمودی ہوتا ہے۔ دیکھنے پر غدود لکڑی کے گٹھے کی سی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غدود دو قسم کے ہوتے ہیں: قلبی سرے والے اور زیریں مورے والے غدود۔ ان کی اقسام میں باہمی فرق بھی ہے۔ مخلوطی غلاف اپنی انتہائی اندرونی تہہ کے ساتھ یکساں عضلاتی بافتوں کی کثیر تعداد سے دو مزید تہیں بناتے ہیں۔ پہلی تہہ کی بافتیں طویلی اور دوسری کی دوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مادائی غدود کے سروں پر خالی جگہ لمفائی بافتوں سے پر ہوتی ہے۔ یہ لمفائی بافتیں معدے کے قلبی سرے پر تھیلی نما شکلیں بناتے ہیں جو مختلف گروہوں کی صورت میں بے ترتیبی بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان لمفائی بافتوں کو ملفائی اشاریہ کہتے ہیں اور ان کی شکل دور پھیلے ہوئے ان غدودوں سے کس قدر مشابہ ہوتی ہے جو کہ آنتڑیوں کی مخلوطی جھلی سے متعلق ہوتے ہیں۔ زیریں مادائی ودراز پر یہ لمفائی بافتیں جمع ہو کر ننھی لمفائی گینٹیں بناتی ہیں جو شکل میں چھوٹی آنت کی گانٹھوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔